الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے بہت سی برکتیں عطا کی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوقات کا رازق اور قیامت کے دن کا مالک ہے. جو بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، مجبوروں اور پریشان حال لوگوں کی مجبوریاں اور پریشانیاں دور کرنے والا، اپنی مخلوقات کو اولاد عطا کرنے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے. ان گنت بے شمار لاتعداد درود اور سلام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کی دھڑکن، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الکائنات، امام کائنات، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. مسلمان اور مومن کی خوبی اور صفت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مومن اور مسلمان غیب پر ایمان لاتا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات عرش پہ موجود ہے. ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. ہم نے جبریل علیہ السلام کو وحی لے کے آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن دل سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے موجود ہیں. ہم نے جنت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے، احادیث میں پڑھا ہے. ہمارا یقین ہے کہ جنت برحق ہے. ہم نے جہنم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، قرآن میں پڑھ کے، حدیث میں سن کے ہمارا یقین ہے
ہمیں کوئی شک نہیں جہنم بھی برحق ہے، قیامت ابھی نہیں آئی۔ قرآن کی آیات سن کے، مدینے والے کا فرمان سن کے، بن دیکھے ہم نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے، یقین کیا ہے۔ ایک دن آئے گا جب سارے مردوں کو اللہ زندہ کھڑا کرے گا اور ساری انسانیت سے اللہ حساب لے گا۔ ہم نے بن دیکھے قیامت کو مانا ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان اور مومن غیب کی باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح غیب کی باتوں میں سے، غیب کی خبروں میں سے، جس بات کو، جس واقعے کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن دل سے مانا ہے، یقین ہے، ایمان ہے، غیب کی باتوں میں سے ایک بات، ایک خبر جس کا نام ہے واقعہ معراج۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر آسمانوں پہ گئے، ہم نے آپ کو آسمان کی سیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن دل سے یقین ہے، سچ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مکہ سے لے کے مسجد اقصی تک اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ میرا اور آپ کا یقین ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر بیان کیا جائے گا۔ آغاز میں دعا کرتے چلے جائیں، اللہ پوری توجہ کے ساتھ بیان کرنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا جائے، جو کچھ سمجھ لیا جائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ام ہانی کے گھر میں تھا، مجھے ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، فرشتہ مجھے اٹھا کے بیت اللہ میں حتیم میں لے کے آیا۔ حتیم کے اندر فرشتے نے میرے سینے سے لے کر ناف تک میرا پیٹ چاک کیا، کھولا، میرے دل کو باہر نکالا، سونے کا ایک تھال، ایک پلیٹ، اس پلیٹ کے اندر، تھال کے اندر میرے دل کو رکھ کر دھویا گیا، اور حکمت، ایمان اور دانائی میرے دل کے اندر بھر دی گئی۔ پھر دوبارہ میرا دل میرے جسم میں رکھا گیا، اور جو جسم سینے سے لے کے ناف تک کاٹا گیا تھا، اس کو دوبارہ سی دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام سفید رنگ کا جانور لے کے آئے۔ اس کا سائز اور جسامت کیسی تھی؟ خچر سے چھوٹا اور گھوڑے سے بڑا یا گدھے سے بڑا، سفید رنگ کا جانور۔ مجھے حکم دیا گیا، اے نبیوں کے امام، معراج کا سفر کرنے کے لیے اس سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سواری پہ، اس جانور پہ سوار ہونے لگا، وہ جانور اچھلنے اور کودنے لگا، بدکنے لگا، میرے لیے اوپر بیٹھنا، سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے اس جانور کو کہا، ابی محمد تفعل ھذا فما رکب احد اکرم علی اللہ منہ۔ جب وہ جانور بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، جبریل علیہ السلام نے غصے میں ڈانٹا اور کہا، رک جا، تیرے اوپر نبیوں کے امام سوار ہونے لگے ہیں۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت
رسولوں کے سردار، جن کی اللہ کے ہاں تمام انسانوں سے بڑھ کے عزت اور مقام ہے، دنیا کا سب سے عظیم انسان، سب سے بلند مقام اور شان والا انسان، نبیوں کا امام تیرے اوپر سوار ہونے لگا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جب اس جانور جس کا نام براق ہے اس نے میری تعریف سنی، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ پھر میں اس جانور کے اوپر سوار ہوا، جناب جبریل علیہ السلام مجھے اس جانور پہ بٹھا کے مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصی میں لے کے گئے۔ لیکن اس سفر کے دوران ایک مقام اور جگہ آئی، جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا، اے نبیوں کے امام، وہ لال اور سرخ رنگ کا پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے قریب جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ مجھے دکھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر میں مسجد اقصی میں پہنچا اور مسجد اقصی میں پہنچ کر آگے 7 آسمانوں کا سفر شروع ہونے لگا۔ آسمانوں کا سفر شروع کرنے سے پہلے، معراج کا سفر شروع کرنے سے پہلے، مسجد اقصی میں میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور امت کو پیغام دیا، اگر بلندی چاہیے، عزت چاہیے، ترقی چاہیے، عزت، بلندی اور کامیابی کا آغاز نماز سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان 2-4 شہروں اور ملکوں کا نہیں، ساری کائنات کی زمین کا، پراپرٹی کا مالک بن جائے، اگر وہ نمازی نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کے سارے علوم کی ڈگریاں ہوں، دنیا میں بڑی ترقی کرنے والا ہو، اگر نمازی نہ ہو، اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہے۔ آسمانوں کی سیر کرنے سے پہلے، معراج کا سفر شروع کرنے سے پہلے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیا لیلۃ اسری بہ بإیلیا بقدحین۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے، 2 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک برتن کے اندر دودھ ہے اور دوسرے میں شراب ہے۔ کہا گیا اس کو نوش فرمائیں، دونوں میں سے جون سا چاہے پی لے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے شراب کا پیالہ ٹھکرا دیا اور دودھ کا پیالہ پی لیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بہترین چیز کا انتخاب کیا ہے، اگر آج آپ شراب کا پیالہ پکڑ لیتے، قیامت تک آپ کی ساری امت بھٹک جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ دودھ پیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے وہ جانور جو مجھے مکہ سے مسجد اقصی تک لے کے گیا، اس کو وہیں باندھ دیا۔ اس کی لگام، اس کی رکاب مسجد اقصی کے ساتھ پڑے ہوئے پتھر کے ساتھ باندھ دی، اور جبریل مجھے لے کے آسمان کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ آیا، جبریل علیہ السلام نے دستک دی۔ آسمان کے فرشتے نے پوچھا، من انتا، کون ہو؟ کہا جبریل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان کے فرشتے نے سوال کیا، تمہارے ساتھ وہ ہیں جن کو دعوت دی گئی، جن کو بلایا گیا؟ کہا جی وہی ہیں۔
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا، خوش آمدید کہا۔ پہلے آسمان پہ میری ملاقات جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ میں نے جا کے آدم علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور میرا استقبال کیا۔ کہا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو پہلے آسمان پہ خوش آمدید۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کے دائیں طرف دیکھا، بہت سی روحیں موجود ہیں، اور بائیں طرف بہت سی روحیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام دائیں طرف روحوں کو دیکھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں، مسکرا پڑتے ہیں، اور بائیں طرف روحوں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، دائیں طرف دیکھا مسکرا دیے، بائیں طرف دیکھا رو پڑے، کس لیے؟ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا جو دائیں طرف روحیں ہیں یہ جنت کی روحیں ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، میری اولاد کی روحیں جنتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ اور بائیں طرف جو روحیں ہیں یہ جہنم کی روحیں ہیں، ان کو دیکھ کے روتا ہوں، غم کرتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، میری اولاد جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر سفر آگے شروع ہوا، دوسرا آسمان آیا، جبریل علیہ السلام نے دستک دی، تعارف کروایا، دروازہ کھلا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر میری ملاقات جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ میں نے ان دونوں کو جا کے سلام کہا، جناب عیسیٰ نے، جناب یحییٰ علیہ السلام نے میری سلام کا جواب دیا، خوش ہو کے میرے ساتھ ملاقات کی اور مجھے استقبال کیا۔ پھر سفر آگے شروع ہوا، تیسرے آسمان پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، فرشتوں نے مسکرا کے خوش ہو کے استقبال کیا، اور تیسرے آسمان پہ میری ملاقات جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ میں نے سلام کہا، یوسف نبی نے جواب دیا، اور ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت، اللہ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی اور حسن اپنے نبی یوسف کو عطا کیا۔ پھر چوتھا آسمان آیا، دستک دی، تعارف کروایا، دروازہ کھلا، فرشتوں نے استقبال کیا، اور چوتھے آسمان پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ سلام لیا، جواب دیا، انہوں نے استقبال کیا۔ پھر پانچواں آسمان آیا، دروازہ کھلا، پانچویں آسمان پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھلا، فرشتے خوش ہو گئے، نبیوں کے امام آئے ہیں، رسولوں کے سردار تشریف لائے ہیں، فرشتوں نے مسکرا کے استقبال کیا۔ اور چھٹے آسمان پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھلا، فرشتوں نے استقبال کیا، اور ساتویں آسمان پہ کیا دیکھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام کر رہے ہیں۔ میں نے جا کے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، بڑے خوش ہو کے میرا استقبال کیا، اور کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کو ساتویں آسمان پہ خوش آمدید۔ بیت المعمور کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح
دنیا میں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے بالکل برابر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے، اور بیت المعمور کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، اور بیت اللہ کے بالکل برابر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس کے گرد اللہ کے فرشتے چکر لگاتے ہیں۔ اور کتنی تعداد ہے فرشتوں کی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب سے دنیا بنی ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ یہ اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق 7ویں آسمان پر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جناب ابراہیم نے اللہ کے پیغمبر کو 2 باتیں کہیں۔ کہا اے میرے بیٹا، اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا، اور دوسری بات اپنی امت کو پیغام دینا جنت کی مٹی بڑی اچھی اور پاکیزہ ہے، اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت صاف اور چٹیل میدان ہے۔ اگر جنت میں پودے اور درخت لگانا چاہتے ہو تو دنیا میں پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنا یہ ذکر کائنات میں کرو گے اللہ جنتوں میں تمہارے لیے درخت اور پودے لگا کے تمہیں جنت کا وارث بنائے گا۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی گئی، جو 7 آسمانوں کے اوپر بیری کا درخت ہے۔ کوئی فرشتہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بیری کا درخت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا پھل اور اس کے بیر مٹکوں جیسے بڑے بڑے، اور اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے۔ اس موقع پر جناب جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دودھ اور شراب پیش کی۔ آپ نے شراب کو ٹھکرا دیا اور دودھ پکڑ کے پی لیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، آپ نے بہترین چیز کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اللہ کی بہت بہترین نعمت کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو معراج کے موقع پر 3 تحفے عطا کیے گئے۔ پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، کہا امت پہ مشکل ہوگا، دشوار ہوگا، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، دوبارہ جائیں کم کروائیں۔ اللہ کے پیغمبر بار بار گئے، 45 ہو گئی، 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، 30، یہاں تک کہ 5 باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروائیں، آپ نے فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، پھر وہاں اعلان ہوا، آواز آئی، فرشتے نے اعلان کیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، امت 5 نمازیں ادا کرے گی لیکن اللہ 50 کا اجر عطا کرے گا۔ کتنی نمازیں فرض کتنی ہیں؟ اونچی آواز سے، گلا خراب، طبیعت خراب، اس کے باوجود اللہ توفیق عطا کر رہا ہے۔
آپ بھی بولیں نمازیں فرض کتنی ہیں؟ ثواب کتنی کا؟ فرض 5، اجر 50 کا، اور اگر 5 بھی نہ پڑھیں، صرف معراج کی رات بدانہ کھا لیں، معراج کی رات لڈو کھا لیں، معراج کی رات مسجد میں آ کے علامہ صاحب کا جوشیلا خطاب سن لیں، صرف معراج کی ایک رات منا لیں، معراج کی بڑی شان، بڑی فضیلت، معراج کی رات بڑے نعرے لگائے، لیکن معراج پہ اللہ نے بلا کے عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ تحفہ کیا دیا تھا؟ 5 نمازوں کا، پڑھنی 5 ہیں، اجر 50 کا، اگر 5 بھی نہ پڑھی تو پھر کیا خیال؟ اگر 5 بھی باقی نہ رہیں پھر کیا تصور؟ پھر ایک ہی بات ہے، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے 5 بھی نہ پڑھی وہ مسلمان نہیں رہتا۔ معراج کا پہلا تحفہ 5 نمازوں کی پابندی، اور دوسرا تحفہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، معراج پہ اللہ نے مجھے بلا کر 7 آسمانوں کے اوپر مجھے عزت دے کر اللہ نے جو تحفہ عطا کیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھیں، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو ساری رات تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزانہ رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا تحفہ جو معراج کی رات اللہ کے پیغمبر کو عطا کیا گیا، اللہ نے اپنے نبی کو ضمانت اور بشارت دی، تحفہ دیا، اے نبیوں کے امام، آپ کی امت میں سے جس نے ذرہ بر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اور گناہ ہو گئے، جس نے ذرہ بر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، وعدہ ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دے گا۔ اس سے آگے بڑھے، معراج کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جنت اور جہنم کے منظر دکھائے، جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ آپ جنت میں جا رہے تھے، جبریل آپ کے ساتھ تھے، کسی کے چلنے کی آواز آئی، کسی کے قدموں کی آہٹ آپ نے سنی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کون ہے؟ جبریل نے بتایا، اللہ کے پیغمبر، یہ وہ زمین پہ مدینے اور مکے کے بازاروں میں چلنے والا غریب بلال ہے، جس کی دنیا کے ہاں کوئی قدر نہیں، جس کی دنیا کے ہاں کوئی عزت نہیں، جس کو مکہ کے کافر دن کی گرمی میں دوپہر کے وقت مکہ کی گلیوں میں ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، یہ وہ بلال ہے۔ آپ معراج سے واپس آئے، کہا، یا بلال، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام فانی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ۔ آپ نے بلال سے پوچھا، بلال کون سی نیکی کرتے ہو؟ تمہاری شان اور مقام یہ ہے، معراج کی رات تم چلتے مدینے اور مکہ کی گلیوں میں تھے، تم چلتے مکہ کے بازاروں میں تھے،
تمہارے چلنے کی آوازیں ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت میں سنائی دیتی تھیں، کیا کام کرتے تھے؟ جناب بلال نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی رات جہنم کے عذاب اور منظر بھی دکھائے گئے۔ ان میں سے ایک منظر یہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ اور زبانیں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں؟ جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ دیندار ہیں، وہ منبر اور مصلی پہ کھڑے ہونے والے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تیز نوکدار چھری جیسے ناخن، اور وہ لوگ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے سینے اور اپنے چہرے نوچ رہے ہیں، سینے زخمی ہیں، چہروں سے خون جاری ہے، تانبے کے بنے ہوئے تیز نوکدار ناخن، چھری سے تیز ناخن جس کے ساتھ اپنے چہروں کو زخمی کر رہے ہیں۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے، جس محفل میں جس مجلس میں بیٹھتے لوگوں کی عزت کو ذلیل کیا کرتے، لوگوں کی برائیاں بیان کیا کرتے، غیبتیں اور چغلیاں کیا کرتے، آج اللہ نے ان کو جہنم میں یہ سزا دی ہے۔ غیبت کرنے والوں کے ناخن اللہ نے تانبے کے بنا دیے، تیز اور نوکدار بنا دیے، اور یہ اپنے چہرے اور اپنے سینے اس کے ساتھ زخمی کر رہے ہیں۔ مائیں اور بہنیں، میرے بھائی اور بزرگ، کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے، کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے، کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے، کسی کو بدنام اور رسوا کرنے سے پہلے، کسی کی غیبت اور چغلی کرنے سے پہلے سوچا کریں اللہ کے ہاں اس گناہ کی سزا بہت بڑی ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کے تمام فرشتوں کے ساتھ ملاقات کروائی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت اور جہنم کے تمام فرشتے مسکرا کر خوش ہو کر مجھے ملے۔ ہر فرشتے نے مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا، خوش ہو کے مجھے ملے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ صرف ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اور وہ کون سا فرشتہ؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتہ جو لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکنے والا ہے۔ ہر فرشتہ مجھے مسکرا کے ملا، مجھے دیکھ کے خوش ہوا، لیکن جو فرشتہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، جہنم کا دروغہ ہے، یہ اتنا سخت ہے، مجھے ملاقات کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی ہوتی یہ آپ کو دیکھ کے ضرور مسکراتا،
یہ جہنم کا فرشتہ اللہ نے اس کو اتنا سخت بنایا ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج کا سفر کر کے واپس آئے، راتوں رات واپس پہنچے، صبح فجر کا وقت ہوا، آپ بیت اللہ میں پریشان بیٹھے ہیں، غم زدہ بیٹھے ہیں۔ پریشانی کس بات کی، دکھ کس بات کا؟ آپ کے دل میں بات یہ تھی، صبح جب میں مکہ کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ راتوں رات میں نے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، مکہ کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ صبح ہوئی، ابو جہل آیا، عتبہ اور شیبہ آئے، مکہ کے کافر آئے، آپ نے ان کو اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ مکہ کے کافر مذاق کرنے لگے، تانے دینے لگے، جھوٹا کہنے لگے۔ وہاں سے جناب ابو بکر آئے، کافروں نے کہا، ابو جہل نے کہا، ابو بکر جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کو تو نے سچا مانا ہے، اس نبی نے دعویٰ کیا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے ساتوں آسمانوں کے منظر دیکھ کے واپس آیا ہوں۔ جناب ابو بکر نے بات سنی، فوراً کہا آمنت و صدقت، دل نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، ساری کائنات نہیں مانتی، مکہ کے بڑے بڑے دانا اور عقل مند انکار کرتے ہیں، میں ابو بکر ہوں، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے مجھے کوئی شک نہیں۔ معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے والا جو سب سے پہلا انسان تھا وہ ابو بکر تھا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے جناب ابو بکر کو لقب دیا، اعزاز دیا۔ آج کے بعد ابو بکر الصدیق ہے، نبوت کو سچ کہنے والا، معراج کی تصدیق کرنے والا، نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سچ کہنے والا۔ میرا اور آپ کا بھی ایمان اور یقین یہی ہونا چاہیے۔ عقل نہیں مانتی، کائنات نہیں مانتی، دنیا کے بڑے بڑے سیانے اور دانا نہیں مانتے۔ جو بات میرے اور آپ کے نبی کی زبان سے نکلی ہے ہم نے دل اور جان سے مان لیا، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معراج پہ جو اللہ کے پیغمبر کو تحفے ملے ان تحفوں کی پابندی کرنے والا، ان پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، معراج کا سفر جب مکمل ہوا اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور تمام نبیوں کی امامت کا شرف اور عزت مجھے عطا کیا۔ میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے واپس مکہ میں پہنچا۔ علماء لکھتے ہیں جب آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا تب بھی 2 نفل پڑھے، واپس آئے تب بھی 2 نفل پڑھے۔ علماء بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی عادت یہ تھی، آپ سفر شروع کرتے 2 نفل پڑھ کے، سفر واپس مکمل کر کے آتے، مدینے پہنچتے پھر 2 نفل پڑھتے۔ یہ آپ کی عادت تھی، اور آپ کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کے ساتھ عشق اور محبت کے دعوے کرنے والا نفل نماز تو دور کی بات ہے 5 فرائض سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ کے پیغمبر معراج پہ جا رہے ہیں، 2 نفل پڑھ کے معراج کا سفر کر کے واپس آئے، پھر 2 نفل پڑھے۔ یہی مسلمان کی عادت ہے، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان کو غم پہنچے صبر کرنے کے لیے نفل پڑھتا ہے، مسلمان کو خوشی پہنچے، نفع ملے، فائدہ ہو، شکر کرنے کے لیے نفل پڑھتا ہے۔ مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔